دیکھیں، کل ایک ہماری بدنصیب آئینی تاریخ کا، سیاسی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن تھا۔ جو فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے آیا ہے، یہ ہمارے ملک میں جو جمہوریت پر حملے شروع دن سے ہوتے رہے ہیں، یہ ہماری کوئی 1-2 سال کی تاریخ نہیں ہے، یہ 80 سالہ تاریخ ہے۔ اس ملک میں جمہوریت کو شجر ممنوعہ سمجھا گیا ہے شروع دن سے۔ ایسا نہیں ہے کہ سیاستدان یا پاکستان کے عوام جمہوریت کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہتے، جمہوریت نہیں چاہتے۔ یہاں چن چن کر ان لوگوں کو باہر کیا جاتا ہے نظام سے جو انسان دوست ہیں، جو جمہوریت پسند ہیں، اور یہی ایک سانحہ کل پھر برپا ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف بلا شبہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے، پاکستان کے عوام کی آواز ہے۔ تحریک انصاف کی اس آواز کو مدھم کرنے کی ایک کوشش کل پھر ہوئی۔ یہ کوشش ناکام ہوگی، کیونکہ تاریخ کا فیصلہ عوام کرتے ہیں، تاریخ کرتی ہے، عدالتیں نہیں کرتی۔ پاکستان کی تاریخ کے بہت سے فیصلے ہیں جہاں بظاہر جمہوریت کے لیے لڑنے والا ہارا۔ مولوی تمیز الدین کا مقدمہ ہمارے سامنے ہے 1954-1955 کا، جب اس اسمبلی کو 1954 میں غیر قانونی طور پہ تحلیل کیا گیا، جب آئین بننے کو تھا، 2 دن بعد اسمبلی کا سیشن تھا جس میں آئین پاکستان کو منظور کیا جانا تھا، جنرل نے اسمبلی تحلیل کر دی۔ معاملہ عدالتوں میں گیا، سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس آرچسن جو ایک انگریز کے زمانے کا جج موجود تھا، اس نے انصاف کیا اور اس نے کہا یہ اسمبلی کی تحلیل غلط تھی۔ جب معاملہ فیڈرل کورٹ، سپریم کورٹ میں آتا ہے تو اس کو بدل دیا جاتا ہے یکسر، اور کہا جاتا ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کو ہم نہیں چھیڑیں گے، اور اس اسمبلی کی تحلیل کی وجہ سے پاکستان دہائیوں پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس دن کو آج دن تک کہا جاتا ہے پاکستان میں جمہوریت کے قتل کا دن۔ وہ فیصلہ بظاہر مولوی تمیز الدین کے خلاف ہوا، وہ مقدمہ بظاہر مولوی تمیز الدین ہار گیا، لیکن مولوی تمیز الدین ہماری تاریخ کا ایک امر کردار ہے، ایک تابندہ کردار ہے۔ اس فیصلے میں جیتنے والے نیست و نابود ہو گئے۔ تاریخ کے حاشیوں میں ایک بدنما دھبا بھی ان کے نام کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کہاں گئے وہ لوگ؟ آج جس نام کو ہم یاد رکھتے ہیں وہ جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے لڑنے والے کو یاد رکھتے ہیں، اگرچہ فیصلہ اس کے خلاف ہوا تھا۔ کل بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ ہم نے آئین کے لیے، قانون کے لیے، جمہوریت کے لیے جنگ لڑی۔ یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے، ہم ہرگز نہیں ہارے۔ پاکستان میں ہم جمہوریت کو نہیں ہارنے دیں گے۔ کل جو بھی فیصلہ ہوا، جو بھی یہ سمجھتا ہے اس کی فتح ہوئی، تاریخ میں وہ ناکام ہوا۔ اس کے حصے صرف بدنامی آئے گی، اس کے حصے صرف لعنت آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ دن تاریخ میں اجاگر ہوگا ایک بار پھر، جس طرح مولوی تمیز الدین کے فیصلے کا دن ہم آج دن تک یاد رکھتے ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے جد و جہد کے حوالے سے وہ دن ایک درخشاں دن ہے۔ کل کا دن بھی یاد رکھا جائے گا کہ جمہوریت پر حملہ ہوا، لیکن جمہوریت پسندوں نے، انسان دوستوں نے، غریب دوستوں نے اپنی تگ و دو ختم نہیں کی۔ ہم جمہوریت کے لیے کھڑے رہے اور ہم لڑتے رہے۔ اسی لیے آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور حاضر ہوتے رہیں گے، اور پاکستان کے عوام کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ مجھے مختصراً یہ بتانے دیجئے کہ یہ مقدمہ تھا کیا، ہوا کیا۔ آپ سب کو یاد ہے 8 فروری 2024 کوئی بہت ماضی کی بات نہیں ہے۔ وہ الیکشن کس طرح لڑا گیا، کس طرح پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کو اس الیکشن سے باہر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ ایک ادارے کی طرف سے نہیں، پورے نظام نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا جائے، اور اگر حصہ لیتی ہے تو اس کے ووٹروں کو دھمکایا جائے، اس کے سپورٹروں کو دھمکایا جائے، اور اس کے بعد بھی اگر یہ جیت جاتی ہے تو جو رزلٹ ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ یہ سب ہم نے دیکھا، اس سب کے آپ میں ہم عینی گواہ ہیں۔ ہمارے مقدمے چاہے عدالتوں میں چلے نہ چلیں، ہم نے پٹیشنیں کی ہوئی ہیں، اس دن سے وہ 1 انچ آگے نہیں بڑھ رہی، اور اگر بڑھتی ہیں تو ان کو اس بات پہ ڈسمس کر دیا جاتا ہے کہ اوتھ کمشنر کا دستخط مدھم ہے، اس لیے تمہاری پٹیشن نہیں سنی جائے گی۔